بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل یحییٰ نے مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جنرل یحییٰ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ وہ چونکہ جنرل ایوب خان کے زوال کے اسباب دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے سیاستدانوں سے لڑائی مول لینے کے بجائے ایوب دور میں سیاستدانوں پر لگی پابندیوں کو ختم کر دیا۔ جنرل یحییٰ نے ایوب کا بنایا متنازع آئین بھی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے دسمبر 1970 صدارتی انتخابات کرائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات کہا جاتا ہے، لیکن ان انتخابات کا نتیجہ انتہائی خوفناک برآمد ہوا۔ انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش میں کلین سویپ کیا اور 160 نشستیں جیت لیں، لیکن وہ مغربی پاکستان میں ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 81 نشستیں جیتیں، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ بھی ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے۔ پاکستان واضح طور پر دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کھڑا تھا اور شیخ مجیب الرحمان آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران تھے۔ جنرل یحییٰ کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اقتدار منتقل کرتے۔ اس مقصد کے لیے جنرل یحییٰ نے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے شرکت سے انکار کیا بلکہ اپنے نمائندوں کو بھی دھمکی دی کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھٹو کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات پر اعتراض تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان سے اختلافات کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں تو ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے جنرل یحییٰ پر اجلاس ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور یحییٰ نے اجلاس ملتوی کرا دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ گئے کہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی۔ بھارت جو پہلے سے موقع کی تاڑ میں بیٹھا تھا، اس نے باغی گروہ مکتی باہنی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کروا دی۔ مکتی باہنی کے مسلح گروہوں نے پاکستانی فوج اور مغربی پاکستان کے حامیوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا۔ اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار انتخابات جیتنے والوں کے سپرد کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ لیکن جنرل یحییٰ نے اقتدار منتقل کرنے کے بجائے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا اور بغاوت کو چلنے کے لیے فوجی ایکشن شروع کر دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوجی آپریشن کو بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا۔ پاکستانی فوج نے مکتی باہنی کی بغاوت کو 9 ماہ میں کچل دیا، لیکن اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں نفرت بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ دوسری طرف موقع کی تاڑ میں بیٹھے بھارت نے اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھا۔ پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور اور چاروں طرف سے دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ گھیرا ڈال چکا تھا، جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن کٹ چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی۔ شکست دیوار پر لکھی تھی۔ اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے اور وطن کی خاطر ہزاروں جوان شہید ہو گئے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جسے طول تو دیا جا سکتا تھا لیکن جیتا نہیں جا سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 90,000 پاکستانی فوج
بھارت کے قیدی بن گئے۔ ملک ٹوٹ چکا تھا اور پاکستان مشرقی اور مغربی کی بجائے صرف پاکستان رہ گیا تھا۔ گو کہ ملک توڑنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا اور اس نے نہیں بچایا، تو اس کا نام جنرل یحییٰ تھا۔ جنرل یحییٰ اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور کمانڈر ان چیف ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو منتقل کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پاکستان توڑنے کے تنہا ذمہ دار جنرل یحییٰ ہیں، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد تک سقوط ڈھاکہ کا یہ اہم کردار انتقال کر گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب الرحمن اور جنرل یحییٰ موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں اس سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمن تھے۔ اس کمیشن نے سقوط ڈھاکہ پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا اور سقوط ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی شائع نہیں ہو سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان میں سے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ پاکستان کہانی جاری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت پر وہ کیا دباؤ ڈالا کہ وہ 90,000 فوجی رہا کرنے پر مجبور ہو گیا؟ جنرل ضیاء الحق کس طرح ایک اور مارشل لا لگانے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔